جمعہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں ایک مقدس دن ہے، اور اس کے جمعہ کے احکام اور مسائل جو ہے نا، اس کی امپورٹنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ کرام نے سنی بھی ہوئی ہے اور پھر ایز اٹ از وہ بیان بھی کی ہے۔ اور پہلے بھی اکثر ڈسکشن ہوئی تو میں نے کہا کہ ہم لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، جیسے ایک ون کلک پہ یہ دیکھیں موبائل میرے ہاتھ میں اسلام 360 کی اپلیکیشن تھی، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح مسلم کے صرف نا 1951 سے 2043 یہ وہ ساری احادیث ہیں جو مجھے ایک کلک پہ مل گئی ہیں، جبکہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے صحابہ کرام کو نہ جانے کتنی مسافت کرنی پڑتی تھی اور کتنی تحقیق کرنی پڑتی تھی، اور پھر جا کے اس کی اوتھینٹسٹی سامنے والے بندے کی، صحابی کی کریکٹر پہ، اس کے اعمال پہ، اس کی پوری زندگی کے بعد سامنے آتی تھی۔ ٹائم کیونکہ کم ہے اس لیے میں کوشش کروں گا اسی 10-15 منٹ کے اندر اندر نا جمعہ کے جو احکام اور مسائل ہیں نا اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی آپ لوگوں کو اس کی امپورٹنس بھی بتا دیں۔ کل جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اس کے متعلق نافع نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے۔ تو یہ جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1951، تو یہ بات کنفرم ہو جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے کہ جب آپ کل جمعہ کا دن ہے جیسے آپ آئیں تو آپ غسل کر کے آئیں، ان کو پسند۔ پھر لیث نے ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، جسٹ لسن دس امپورٹنس، کہ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم میں سے جو شخص جمعے کے لیے آیا وہ غسل ضرور کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اب نمازوں کے متعلق جو ہے، کوئی بھی آپ سے کوئی ریفرنس پوچھے نا کہ جمعہ کی جو 2 نمازیں، تو یہ مطلب ثابت ہے حدیث سے۔ ابو خیسمہ نے سماک سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس لیے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، جن میں سے بہت سے جمعے بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کھڑے ہو کے دی ہے۔ تو یہ صحیح اور مستند حوالہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ کھڑے ہونے والی جو روایت ہے یہ مطلب ثابت ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ امیش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعے کے لیے آیا اور غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنا، وضو کیا اور پھر اچھے سے وضو کیا اور خاموشی سے سارا خطبہ سنا، اس کے جمعے سے لے کے جمعے تک کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے جاتے ہیں، اور 3 دن زائد کے بھی، جمعے سے جمعہ اور 3 دن زائد کے بھی، اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا ان سے کھیلتا رہا اس نے لغو اور فضول کیا۔ کنکریوں مطلب ہے اب جس زمانے میں جہاں بیٹھتے ہوں گے، اب جس طرح کے لگژریس مال ہمیں یہ ملتی ہے، ٹائلز مل گئی یا جس طرح کا فلور مل گیا، وہ جس طرح کا بھی ماحول ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر صاف پاک جگہ کا اہتمام کیا جاتا کہ تم ابھی اکثر آپ نے سنا ہوگا مولوی حضرات جو ہے نا ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ چٹائی کو کھجاتے ہوئے، سر کو کھجاتے ہوئے، ناخن سے کھیلتے ہوئے، بال کرتے ہوئے اپنے اعمال ضائع مت کریں، تو وہ اس طرح کی بات نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1988 ہے جس میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، ناپسند فرمایا کہ اس نے کیا کیا، اس نے لغو کیا اور فضول کام کیا۔ لغو کے معنی سر بتا دیں۔ لغو یعنی کوئی لغویات یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جس میں انسان غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، اس کو لغو کہتے ہیں۔ اللہ غافل ہو جائے، یہ عیاشی کس پہ بھی آتا ہے، یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنی کسی گول سے ہٹ کر جو ہے نا ایک فضول یا نیگیٹو کام کریں جو کہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے، تو مطلب اس چیز سے خیال رکھنا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے غر سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وسلم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مسجد کے تمام دروازوں پہ فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کے ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں، پہلے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ نام والے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں۔ مطلب ممبر پہ جو بیٹھنا ہے نا، اب آپ اس کو بھی تھوڑا سمجھیں، پہلے ممبر پہ جو بیٹھنا ہوتا تھا نا کہ وہی جو ایک سپیچ ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد اذان اور نماز ہوتی ہے۔ یہ جو ابھی اردو والا ایک خطبہ آیا ہے اس طرح کا اہتمام میرے خیال نہیں ہوتا تھا، تو وہی خطبہ ہوتا ہے، ایک خطبہ جس میں کہا گیا بیٹھے ہوئے سے کھڑے ہونا، پھر بیٹھ جانا، پھر کھڑے ہونا، وہی خطبہ جو ہم نماز سے 2 رکعت پڑھنے سے پہلے دیتے وہی خطبہ ہوتا تھا۔ تو اب وہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے تک فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں کہ کون مسجد میں کب داخل ہوا، اس کے بعد کون داخل ہوا، پھر اس کے اوپر انعامات بھی ہیں۔
اور وہ لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر خطبہ سنتے ہیں، اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے، جو پہلا انسان داخل ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، وہ جو اونٹ قربان کرتا ہے، پھر جو اس کے بعد والے کا انعام یہ ہے کہ وہ جو گائے قربان کرتا ہے، پھر جو آیا اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں مہنڈا قربان کیا، اس کے بعد جو ہے پھر جو آیا گویا تقرب کے لیے اس نے مرغی پیش کی۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی ایک چیز بھی، اب کسی کو مرغی وغیرہ سننا، دیکھیں ہم بعض اوقات لغویات میں اتنے پڑ جاتے ہیں تو صدقہ خیرات میں ہم ایک مرغی بھی نہیں دے سکتے، تو یہ جو ہم نے کچھ بھی نہ کیا، صرف وضو کر کے اچھے طریقے سے صرف ارادہ کر کے چلے گئے ہوں، تو ہمارے نامہ اعمال میں فرشتے نے آج بھی اس نے مرغی کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دی ہے، بڑی بات ہے جی، آپ کچھ کرے بھی نہ اور آپ کو جو ہے نا بونس پوائنٹ مل جائے۔ اور پھر جو آیا گویا اس نے تقرب کے لیے انڈا پیش کیا، تو یہ انڈا، مرغی، اون، مینڈا، یہ میرا خیال ہے اس سے سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جگہ جگہ نا چھوٹی سے عمل کرنے پہ بھی ریوارڈ ہی ریوارڈ رکھا ہے، ہم کلیکٹ کرنے والے بنے۔ آج ہم فائنینشیل کرائسس میں کیوں ہیں، یا ہم لوگ ارننگز کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں لاس ہوتا ہے، ہمارا دماغ معاف ہوتا ہے، ہم پہ سٹریس آتی ہے، ہم ادھر کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، ہم ادھر کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی چیز اکٹھی کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس ٹیمپریری آتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہم نے وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو فرشتے نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے، تو وہاں اس کی منادی ہوگی کہ جمعے والا دن، فلاں جمعے والا دن، کل تاریخ 16 ہے جی، 16 تاریخ کو، کل آج کا بیان کسی نے سن کے یہ ذہن میں رکھا، اب یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1984 ہے۔ کسی نے کہا کہ یار میں نے تھرسڈے والے دن 15 تاریخ کو یہ سنا تھا، اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنا تھا کہ اس طرح کی بلیسنگ بھی ہوتی ہے خطبے سے پہلے پہنچنے کی، تو میں تو جی اس حدیث کو زندہ رکھنے کے لیے آج پہلے جاؤں گا مسجد میں، اور وہ چلا گیا اس نیت سے گیا، میں تو جی پہلے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کچھ انعاموں کی میرے خیال ہے لالچ کرنی بھی چاہیے۔ نیکی کی حسد رکھو، کیونکہ جب آپ نیکی کی حسد رکھو گے تو اس سے معاشرے کے اندر مثبتی فیکٹر جو ہے نا ڈیولپ ہوں گے۔ حسد ویسے نیگیٹو ورڈ ہے، لیکن نیکی کی حسد کا مطلب، حسد کا مطلب ہے سبقت لے جانا، یار میں اس سے بڑھ جاؤں۔ حسد کی جو ڈیفینیشن مجھے سمجھ آئی ہے، حسد کا مطلب آپ کے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے، تو آپ کے دل میں ہے نا کسک پیدا ہوتا ہے، یار اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ نیگیٹو۔ لیکن جب آپ دیکھیں نا یار فلاں بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں نے اکثر اوقات فراز بھائی کو بھی شب جمعہ پہ تہجد پڑھتے ہوئے میں دیکھا ہے، حاجی صاحب اکثر پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ اس کی حسد کریں، اس کی حسد کرنا اچھا ہے، یہ حسد پازیٹیو معنی میں۔ تو کل اس کو سننے کے بعد اگر کل کوئی شخص اس طرح پہنچتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اونٹ، مہنڈا یا جو بھی چیز لکھی جائے گی تو وہ وقف کی ہوگی آپ نے، تو کل بروز قیامت وہ آپ کا فائدہ ہے۔ ادھر آپ کچھ ارننگ یا بونس پوائنٹ حاصل کر لیں گے تو یہ میرا نہیں خیال کہ آگے آپ کے کام آنے والے۔ اگلی جو ایک حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے، ابو قریب واصل بن عبد الاعلیٰ نے کہا ہم سے، ابن فضیل نے، ابو المالک نے، یہ کچھ نام سارے لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بلاخر مختلف صحابہ رسول سے یہ فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہیں جمعہ کی رات سے ہٹا دی۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنس حدیث ہے، میں بتاتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1982 ہے، کہ ہم لوگوں کو یہ جو دن جمعہ کا دیا ہوا نا، یہ اسپیشل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں پر پیغمبر اور کتابیں پہلے بھیج دی تھیں، ان کو بھی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لے آتے تو شاید جمعے کا دن ان کے لیے رکھا جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی امت کو یہ دن دیا گیا، ان کو جمعہ کی رات سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہے، ٹھیک ہے، سبت کہتے ہیں جی اسے، وہ ہفتے والے دن اپنی گیدرنگ اور عبادت وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ نیک اور مبارک دن ہے، یہ ہفتے کا دن ہو گیا۔ اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن ہے، کرسچنس کے لیے وہ اپنی جو عبادات ہوتی ہیں وہ سنڈے کو کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پچھلی قوموں کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی، یہ سننے والے لاسٹ لائنز ہیں، قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے، اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں، دنیا میں ہم سب کے بعد آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ختم نبوت میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہمارے آخری پہ، ہم اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ واصل کی روایت میں بھی یہ بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم میں، مطلب مختلف صحابہ کرام کا، ابو قریب اور واصل بن عبد الاعلیٰ، یہ جو ریفرنسز ہیں یہ وہ اتھینٹک ریسورسز ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ باتیں سنی ہوئی ہے کہ بھائی تم لوگوں کے لیے جمعہ کا دن، تو ہم لوگوں نے ٹھیک ہے، اکثر ہم دیکھتے ہوں گے جمعہ کے دن کوئی نہ کوئی ہر کسی کے فرینڈ لسٹ میں ایسا ہوگا جو صبح کا سلام بھیجتا ہے،
صبح کو سلام بھی شیخ صاحب میں نے لاسٹ ٹائم ایک تھوڑی سی معذرت کے ساتھ جمعے کو سیلیبریٹ کرنے پہ نا انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جمعے کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو تب نا تھوڑی سی کسک پیدا ہوئی کہ یار اس کی کہاں کوئی حدیث ہے. جب میں ان حدیثوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی امپورٹنس پتہ لگتی ہے کہ ہم اس کو خوشی کیوں نہ منائیں کہ جب ہمیں اسی دن جنت میں بھی داخل کیا جائے گا, قیامت بھی اسی دن آئے گی, ڈے آف ججمنٹ بھی اسی دن ہوگا, اور بہت سارے انبیاء کرام کے ساتھ انعامات. میرے خیال ہے حضرت ابراہیم کی دعا بھی اسی دن قبول ہوئی تھی جی, ٹھیک ہے جی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ, حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آ جاتا ہے. اب کربلا کا واقعہ دیکھ لیں, بڑے بڑے کچھ ایونٹس بھی ہیں, کچھ ثانیے بھی اس بگ ڈے پہ ہوئے ہیں. اس میں بلیسنگز بھی ہیں, اس میں ہسٹری بھی ہے, اس میں خوشی بھی ہے. ایک مسلمان جو صحیح اپنے اعمال, جب میں اس حدیث کے بعد وائنڈ اپ کرتا ہوں اس فرائیڈے کی امپورٹنس پہ, تو فرائیڈے کا جو دن ہے, اگر آپ کی فرینڈ لسٹ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو میمورائز کرانے کے لیے صبح کا سلام, حدیث یا کثرت سے درود پاک پڑھنے کا کہتا ہے. ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کلمے میں بھی اپنے نبی کے ذکر کو نہیں چھوڑتا. تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. ہم نے سٹارٹ بھی درود پاک سے کی ہے, کوشش کریں کل کے دن درود پاک کا اہتمام بھی کریں اور اس کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ یہ ایک گیدرنگ والا دن اور مسلمانوں کی عبادت دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تھا, اور نبی مہربان نے صحابہ کرام کو یہ ساری عبادات کر کے اور اپنے اس حسنہ سے سمجھایا کہ اس کی امپورٹنس سمجھو. اس کے لیے وضو کر کے آنا یہ بھی سنت رسول ہے, اچھے سے کر کے آنا سنت. اور ایک اور حدیث ہے جو بھی میں آپ کو نہیں بیان کر پایا, میں اس کو سیدھا مفہوم بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے, کوئی شخص جلدی میں تھا اور جسٹ وہ وضو کر کے آ گیا تو لیٹ آیا, تو آپ نے اس سے دریافت کیا آپ اتنا لیٹ آئے, کہ تو میں کام پھنسا ہوا تھا تو میں وضو کر کے آ گیا. تو ان کے لفظ یہ تھے, ایک تو آپ لیٹ آ رہے ہیں اور صرف وضو کر کے آ رہے ہیں, مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ مسلمان کو چاہیے کہ 7 دنوں میں سے ایک دن لازمی غسل کرے, اور وہ غسل جنابت جیسا غسل ہو, جنابت جیسا غسل کریں. جنابت جب آپ ناپاک ہو جاتے ہیں تو آپ پاکی کے لیے جو غسل کرتے ہیں نا, اس کو بھی آپ نے پسند فرمایا کہ اگر آپ کو 6 دنوں میں ٹائم نہیں ملتا, ایک مزدور ہے اس کی بہت ٹف جاب ہے, تو کم از کم ایک دن وہ یہی مبارک دن ہے. کیونکہ دیکھیں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جب وہ کہے جا رہے ہیں کہ وضو کے ساتھ آ گئے ہو, تو جمعے کا دن تو غسل واجب کے قریب ترین لگ گیا, ٹھیک ہے, تو غسل کا بھی اہتمام کریں, ٹائم پہ پہنچنے کا اہتمام کریں, اس دن کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ اس دن 2 رکعت نماز باقی سارے کاموں سے چھوڑ کر افضل قرار دی گئی. سورۃ جمعہ بھی اس کی پوری ہسٹری ہے, وہ پھر کبھی بیٹھیں گے تو ڈسکس کریں گے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی امپورٹنس کو اس کم مختصر ٹائم میں آپ کو بیان کروں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے سے توفیق, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھنے کی, اور دین میں جتنے اہم پوائنٹ ہیں اس کو جو ہے نا اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اور ڈلیور کرنے میں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور سننا قبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا. اللہم صلی